میرے بھائیوں، میں پچھلے 2 جمعوں سے قیامت کی علامات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ان میں چند علامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ مختصراً آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دوں۔ مختلف فتنوں کا ظہور، علم کا اٹھ جانا، والدین کی نافرمانی، عمل کا ناپید ہونا، امانت کا اٹھ جانا، بدکاری اور شراب نوشی کا عام ہونا، جھوٹی گواہی دینا، قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنا اور ہمسایوں سے برا سلوک کرنا، خود غرضی کا عام ہونا، اخلاقی اقدار کی پامالی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا، شرک اور بدعات کا عام ہونا اور نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ یہ وہ علامات ہیں جو میں نے پچھلے 2 جمعوں میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید کچھ علامات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں دھوکہ اور فریب کا عام ہونا، یعنی دھوکہ اور فریب ہر جگہ کاروبار میں نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ، کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت والا ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور جو رویبضہ ہے یہ بہت باتیں کرے گا۔ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا عوام الناس کے معاملات کا اختیار رکھنے والا کمینہ شخص مراد ہے، کہ جس کے پاس عوام الناس کے اختیارات ہوں گے یہ بہت بولے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ گانے اور آلات موسیقی عام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ ایک وقت آئے گا شراب پئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس کا نام کوئی اور رکھ دیں گے شراب کے علاوہ۔ فرمایا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الْمَعَازِفُ، ان کی سرپرستی میں باجے بج رہے ہوں گے، شراب پیتے ہوئے ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، والمغنیات، اور گانا گانے والی ناچ کرنے والی عورتیں ہوں گی، یخسف بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَادِيرَ، اور ان میں سے کچھ کی شکلیں بدل دے گا، کسی کی بندروں کی، کسی کی خنزیر کی، سور کی شکل سے بدل دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے قریب بے حیائی اور فحش گوئی عام ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفاحش والتفاحش، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، وقطیعۃ رحم، اور رشتہ داری کو توڑا نہ جائے۔ یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ضرور ہوگا۔ اسی طرح فرمایا دین کو بیچ دیا جائے گا۔ فرمایا تکون بین یدی الساعہ فتن، فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، یصبح الرجل فیہا مومنا، صبح کرے گا ایک شخص وہ ایمان والا ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو وہ شخص کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، شام کے وقت ایمان والا ہوگا، ویصبح کافرا، صبح ہوگی تو وہ کافر ہوگا۔ یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے دین لوگ اپنا بیچ دیں گے، اپنے دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دیں گے۔ اور فرمایا حرام کمائی کا فتنہ عام ہوگا، ہر ایک کا شوق ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو حاصل کر رہا ہے امن الحلال ام من الحرام، کہ وہ حلال کا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس آنا چاہیے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا گمراہ اور ظالم حکمران ہوں گے۔ فرمایا تکون بعدی ائمۃ، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے لا یہتدون بہدایا، میری دی ہوئی ہدایت پر نہیں چلیں گے، اور ولا یستنون بسنتی، اور نہ میرے سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ سیقوم، ان قریب ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، کہ ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے، فی جسمان انسن، اور جسم انسانوں کے ہوں گے، یعنی انسانوں کے جسم ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے۔ یہ ظالم حکمران اور جو گمراہ حکمران ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکون علیکم امراؤہم شر من المجوس، ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے کہ جو آتش پرستوں سے بھی برے ہوں گے، آتش پرستوں سے بھی برے ہوں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ بہت عام ہوگا۔ فرمایا صنفانی من اہل النار لا ارہما، کہ دو قسم کے جہنمی ہوں گے جن کو آج میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی آخری امت کے آخری لوگوں میں یہ لوگ آئیں گے۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا،
گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بہا الناس، وہ ان کے ذریعے لوگوں پر ظلم کریں گے، ماریں گے، وَنِسَاءٌ، اور دوسرا کچھ عورتیں ہوں گی، قاسیاتن، لباس پہنا ہوگا، عاریاتن، لیکن بے لباس نظر آئیں گی، ممیلاتن، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، ومائلاتن، اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اونچے اونچے جوڑے لگائے ہوئے ہوں گے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں داخل ہونا تو درکنار اس کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، لیوجد من مسیرت قضا و قضا، جبکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کئی دور دور علاقوں تک جائے گی، لیکن ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں نصیب ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی عورتیں کیسے لباس پہنتی ہیں، دیکھا دیکھی، یہ کافروں کی عورتوں کے دیکھا دیکھی ہماری مسلمان عورتیں بھی ویسا ہی لباس پہننے لگ گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ کثرت سے آسمانی بجلی گرا کرے گی، کثرت سے آسمانی بجلی گرے گی، تکثر الصواعق عند اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب یہ آسمانی بجلی بہت زیادہ گرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں بارہا کہ جی آسمانی بجلی گری، جانور مر گئے، انسان مر گئے، یعنی بہت نقصان ہو گیا، بار بار ہم سنتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسی طرح فرمایا کہ گھروں کی تزئین و آرائش بڑے شوق سے کی جائے گی، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتیٰ فرمایا یبنی الناس بیوتاً، کہ لوگ اپنے گھروں کو ایسا بنائیں گے کہ یوشونہا وشی المراحیل، کہ جیسے منقش چادریں پر نقش و نگار کیا جاتا ہے، اپنے گھروں کو ایسے منقش بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ جی میرے گھر میں کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کا تو بہت زبردست گھر ہے، کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ جی میری بیگم کو ٹوائلٹ، وہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں واش روم میں، وہ پسند نہیں آئی، وہ انہیں اتار کر دبئی سے ٹائلیں منگوائی ہیں، وہ لگوا رہے۔ یعنی اس طرح کے مختلف نقش و نگار گھروں میں آرائش اور زیبائش ہوگی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جھوٹے اور فریبی پیشوا، یہ پیشواؤں کا فتنہ عام ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال جو پیشوا، جو ان پر لوگوں پر حاوی نہ ہو جائیں، یکذب علی اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح برکت اٹھ جائے گی، برکت نہیں رہے گی، نہ وقت میں، نہ مال میں، کسی چیز میں برکت نہیں رہے گی۔ فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا حتیٰ یمطر الناس مطرا عاما، کہ بارش مکمل صحیح طریقے سے ہوگی، لیکن ولا تنبت الارض شیئا، زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا،
बारिश के बावजूद बेबरकती होगी और ज़मीन पर कोई सब्ज़ा नहीं होगी। फरमाया खस्फुन व मस्खुन व कज़्फुन, खस्फ, मस्ख और कज़्फ के वाक़यात आम होंगे। खस्फ कहते हैं ज़मीन में धंसा देना, और मस्ख कहते हैं चेहरों का, शक्लों का बदल जाना, और कज़्फ कहते हैं पत्थरों की बारिश हो जाना। यानी ये तीन अमल, तीन चीज़ें क़यामत से पहले होंगी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फ़ी आखिर हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के आखिरी दौर में खस्फुन, धंसाने का अमल भी होगा, व मस्खुन, चेहरों के शक्लों के बदल जाने का अमल भी होगा, व कज़्फुन, और पत्थरों की बारिश का अमल भी होगा। कालत, वो कहती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो कुल्तु, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अनुहलिकु व फीना सालिह, क्या हम हलाक हो जाएंगे और हम में नेक लोग भी होंगे? काला नाम, हाँ, इज़ा ज़हरल खुब्सु, जब फिस्क व फुजूर गालिब आ जाएगा तो ऐसा होगा ही होगा, जब फिस्क व फुजूर गालिब आ जाएगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युख़्सफ़ बिक़बाइल, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी कि जब तक कुछ कबाइल को धंसा ना दिया जाए। फ़युक़ाल, फिर कहने वाले लोग कहेंगे, मन बक़िया मिन बनी फ़लां, बनी फ़लां के कबीले से बचा कौन है? यानी किसी एक के बचने की कोई ख़बर है? यानी इस कदर लोग धंसा दिए जाएंगे, यानी ज़मीन के अंदर ये धंसाने का अमल क़यामत से पहले ज़रूर होगा। और फिर एक रिवायत में ये भी आता है, सयकून फ़ी आखिर ज़माने खस्फुन व कज़्फुन व मस्खुन, यानी ये धंसाने का अमल, शक्लों की तब्दीली का अमल, बारिश के बरसाने का अमल, ये क़यामत के से पहले आखिरी ज़माने में आएगा। क़ील व मता या रसूल अल्लाह, पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा कब होगा? तो आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़, जब गाने बजाने का अमल आम होगा, वल कैनात, और गाने वाली, नाचने वाली औरतें आम होंगी, वस्तुहिल्लतिल खम्र, शराब को हलाल समझा जाएगा, ये अमल उस वक़्त होगा। और ये आजकल ये सारी बातें हमें अपने मुआशरे में नज़र आती हैं, अभी ज़रा कम हैं, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अल्लाह से हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे। इसी तरह फरमाया, ज़लज़लों की कसरत होगी, अक्सर ज़लज़ले आया करेंगे। हम सुनते हैं फ़लाँ इलाके में ज़लज़ला आ गया, फ़लाँ इलाके में ज़लज़ला आ गया। तो आप फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्म व तकसुरुज़्ज़लाज़िल, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक इल्म उठा ना लिया जाए और ज़लज़ले कसरत से ना हों। ये लंबी रवायत है, मैंने उसका एक हिस्सा आपके सामने रखा है, बुखारी की रवायत। और फरमाया कि अचानक मौत के वाक़यात बहुत ज़्यादा होंगे। फरमाया, मिन इक़्तिराबिस्साअ अन युरल हिलाल क़बलन, फरमाया कि क़यामत के करीब चाँद, पहली रात का चाँद मोटा नज़र आएगा। और फ़युक़ालु लिल्लैलतैन, कहा जाएगा ये दूसरी रात का है। व अन तुत्तख़ज़ल मसाजिदु तुरुक़न, और मस्जिदों को गुज़रगाह बना लिया जाएगा। इसमें एक तो ये है कि इधर जूती उतारी, गुज़र कर उधर गए, यानी मस्जिद के अंदर से गुज़र कर, और दूसरा ज़ियारत करने वाले। हमने देखा है
کہ مسجد فیصل مسجد میں نماز پڑھنے والے کم ہوتے ہیں، اس کی زیارت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی مراد یہ جنوب پنجاب کی طرف بھونگ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، کوئی نمازی نہیں الا ماشاءاللہ، لیکن لوگ وہ بہت پرانی کو 300-400 سال پہلے کی مسجد ہے اور نقش و نگار اور بہت پرانی، تو وہ جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے۔ تو یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا دیا جائے گا، وَيُظْهَرُ مَوْتُ الْفُجَعَةِ، اور اچانک موت عام ہو جائے گی۔ ہم سنتے ہیں یار ابھی میرے ساتھ تھا، خبر آئی ہے کہ فوت ہو گیا، یعنی ابھی وہ گیا تھا اور فوت ہو گیا، یعنی اچانک کا موت کا ہونا یہ عام ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جب فتنے آئیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کرنے والے کو اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یاد رکھیں۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقدس فریضہ بجا لانے والے کو بھی اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور اسی طرح جہاد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور فرمایا فتنوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت سے کام لینے کی نصیحت فرمائی، اور فرمایا انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب فتنے ہی فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا اس میں بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، والقائم خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی خیر من الساعی، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ قالا، تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ افرأیت ان دخل علی بیتی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں اس موقع پر کوئی شخص داخل ہو، وبسط یدہ الی لیقتلنی، اور مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کن کا ابن آدم، تم آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ قابیل نے کہا تھا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حابیل سے میں قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا اگر تم میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی طرح ہو جانا اس موقع پر، یعنی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جانا، قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں میں گوشہ نشینی اختیار کی جائے، اور فرمایا کہ فتنوں کے دوران اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع لے کر پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جہاں بھی پناہ ملے وہ پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں ایک دو دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ دوسری دعا ہے، من البخل، بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، بزدلی سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور میں ذلیل عمر
की तरफ लौटा दिया जाऊं, इससे पनाह मांगता हूं कि बंदा ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ऐसी जलील उम्र की तरफ जाने से पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, मैं दुनिया के फितने से तुझसे पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, मैं कब्र के अज़ाब से तुझसे पनाह मांगता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एक दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार, ए अल्लाह मैं आग के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अज़ाबिन नार, देखें अल्लाह के नबी को आग का क्या डर है। अल्लाह के नबी अगर पनाह मांगते हैं तो हमारे लिए नमूना बनते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए नमूना बनते हैं कि हम आपकी सुन्नत पे अमल करके आग से पनाह मांगने वाले बने। व अज़ाबिन नार, और आग के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। व फितनतिल क़ब्री व अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के फितने से और कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। व शर्र फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने की शर से पनाह मांगता हूँ। व शर्र फितनतिल फ़क़री, और मैं गुर्बत फ़कीरी गुर्बत के फितने से की शर से पनाह मांगता हूँ। व शर्र फितनतिल ग़िना, और अमीरी के फितने की शर से पनाह मांगता हूँ कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ और फितनों में मुब्तला हो। ये दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हमें याद करनी चाहिए। इनमें से कुछ दुआएं हर नमाज के आखिर में बताई गई हैं, हमें याद करके हर नमाज के आखिर में ये पढ़नी चाहिए। आखिर में एक छोटी सी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आपकी वफ़ात, ये भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में से। आप फरमाते हैं बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन, दो उंगलियों का इशारा किया और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए। इसका मतलब क़यामत की निशानियों में से आपकी बेअसत भी है। और आप एक सहाबी औफ बिन मालिक हैं, उनसे फरमाते हैं या औफ इहफ़ज़ खलालन सित्तन, क़यामत से पहले 6 निशानियाँ याद रखो, बैना यदै इस्साअ, क़यामत के आने से पहले, इहदाहुन्ना, उनमें से एक मौती, मेरी मौत है। गोया आपकी वफ़ात भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में चाँद का फटना, ये भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक। अल्लाह ताला फरमाता है इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई, चाँद फट चुका, यानी गोया क़यामत की निशानियों में से है चाँद का फटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात में आता है कि मक्का के मुशरिकीन ने आपसे मोजिज़ा मांगा, तो अल्लाह ताला ने चाँद के 2 टुकड़े करके आपको बताया कि ये मोजिज़ा दिखा दो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चाँद की तरफ उन लोगों की तवज्जो करवाई और उन्होंने देखा कि वो 2 टुकड़े हो गए थे। ये आपका मोजिज़ा था। और बल्कि कहा जाता है, हदीस में है कि दूसरे इलाके के लोगों ने, दुनिया के दूसरे इलाके के लोगों ने भी देखा। ये चाँद का 2 टुकड़े होना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। हमारे यहाँ एक रवायत बड़ी मशहूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। ये रवायत सही नहीं है। अलबत्ता चाँद 2 टुकड़े हुआ और उन लोगों के मोजिज़ा मांगने के नतीजे में अल्लाह ने आपको ख़बर दी, तो आपने उनकी तवज्जो उधर चाँद के 2 टुकड़ों की तरफ करवाई, ना कि उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हुए थे। यानी ये वजाहत ज़रूरी थी जो मैंने आपके सामने रखी है अहादीस की रोशनी में। तो मालूम हुआ क़यामत
کی بہت سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما چکے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا سو اس کی قیامت تو بپا ہو گئی۔ اب ہمیں اور نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ آپ کی موت کا کیا وقت ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس 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 بس